بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے روز ہم ہمیشہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کسی خاص موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ وہ موضوع جسے ہم بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں خاص طور پر اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں اس کا کوئی اثر اور اس کا کوئی عکس اور کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو آج بھی ہم اسی طرح ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مزدور کی عزت اور اس کا حق اور اس کا مقام یہ کیا ہے۔ ہماری گفتگو 3 حصوں پر ہمیشہ مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور آخر میں پھر ہم سیرت سے کچھ حوالے بیان کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن بھی سیرت سے جدا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تحریر ہے، ایک متن ہے، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح محنت کرنے والے کا جو حق ہے وہ اس کو دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ یعنی انسان اگر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کی کوشش کا اس کو صلہ دیا جائے۔ یعنی ہر انسان کو اس کی محنت کا جو پھل ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وسعت سے زیادہ تکلیف، یعنی اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی پر کوئی بوجھ ڈالا جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے، تو اس کی وسعت اور اس کی ہمت اور استطاعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے کوئی ہمارا مزدور ہے، کوئی امپلائی ہے، کوئی ملازم ہے، سب سے پہلے تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے جو وعدہ ڈاکومنٹس میں لکھا جاتا ہے، اور جس کا عہد ہوتا ہے، اور جن شرائط پر ایک ملازم کو مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی لحاظ جو مالک ہے، جو باس ہے، وہ بھی رکھے، اور جو ملازم ہے، امپلائی ہے، وہ بھی ان کا خیال کرے۔ لیکن ایک اور پہلو سے قرآن پاک یہی بات بیان کرتا ہے کہ بھئی کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ڈالتا، تو بندوں کو بھی اپنے جیسے بندوں پر، انسانوں پر ان کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو جائے، سورۃ الجمعہ میں یہ فرمایا، خاص طور پر جمعہ کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ تعلیم فرمائی کہ جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں منتشر ہو جایا کرو، پھیل جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ تلاش کیا کرو۔ تو یہاں پر جو فضل سے مراد ہے وہ رزق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تحسین فرما رہا ہے اور اس کی نصیحت فرما رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اس کے بعد کوئی محنت مزدوری، کوئی کام کاج نہ کریں اور سارا وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے نکلا کرو اور جا کر اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے روزی کمایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجیرہ قبل ان یجف عرقہ، فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ یہ آپ کی حدیث اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے،
اور خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ مزدوری کا اجرت کا معاہدہ ہے کہ جیسے دن میں کوئی مزدور آپ کے ہاں کام کرتا ہے، کوئی مستری کام کرتا ہے، یا کسی کو بھی آپ روزینہ پہ رکھتے ہیں، روزینہ سے مراد یہ ہے کہ روزانہ کی اجرت پر، تو پھر چاہیے کہ جیسے وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو، ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہو، اس سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اسی طرح وہ ملازم، وہ شخص کے جو آپ کے پاس کام کرتا ہے اور مہینہ اس کے ساتھ طے ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد آپ کو آپ کی تنخواہ دی جائے گی، تو پھر اس کو تنخواہ دینی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دن طے ہو، جو تاریخ طے ہو، اس تاریخ سے لیٹ کر کے 5 یا 10 یا 15 دن بعد اس کو تنخواہ دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے حق کے خلاف ہے، یہ ناانصافی ہے۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ابھی مہینہ پورا نہ ہو، اس سے پہلے اس کو اس کی مزدوری، اس کی محنت اور اس کی تنخواہ دے دی جائے۔ تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے سے مراد صرف مزدور نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے کہ جو ملازمت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اپنا وقت دیتا ہے، اپنی صلاحیت دیتا ہے، اپنی مہارت آپ کو دے رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا ادارہ، آپ کی کمپنی، آپ کی فرم ترقی کرتی ہے، تو ایسے شخص کا احترام ہونا چاہیے اور ایسے شخص کی انا کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بر وقت بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس کا معاوضہ اس کو پیش کر دینا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی نے کبھی اپنی کمائی سے بہتر نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو۔ یعنی بہترین کمائی کیا ہے؟ وہ ہے جو انسان محنت کر کے کماتا ہے، محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہاتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس وقت جو بھی کام کیا جاتا تھا وہ ہاتھوں سے ہی ہوتا تھا، یعنی وہ کسی باغ کا کام ہو، وہ کسی کاشتکاری کا کام ہو، کھیت میں کام ہو، وہ فصل میں کام ہو، یا اسی طرح کوئی تعمیر کا کام ہو، گھر بنایا جائے، اسی طریقے سے ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن اب ہاتھوں کی جگہ مشینوں نے بھی لے لیا، تو واضح بات ہے کہ ان مشینوں کو چلانے والا بھی تو کوئی انجینئر ہے، کوئی ماہر ہے جو ان مشینوں کو استعمال کرتا ہے، تو گویا ہاتھ ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ سے مراد جو رسول اللہ نے فرمایا، اس سے مراد حلال کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، کہ اس سے اچھی کمائی کوئی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابھی ہم کچھ دیر بعد محنت پر بھی بات کریں گے، اور پھر محنت کے بعد پھر ہم اس طبقے پر بھی بات کریں گے جسے قرآن مجید نے ناپسند کیا ہے، اور جس کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، مترفین۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مفت کی کمائی پر پلتا کھاتا اور اپنا وقت گزارتا اور آرام کرتا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میرے سامنے ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ 3 اشخاص سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھگڑا کرے گا۔ یعنی جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ جھگڑا کرے تو آپ خود بتائیے کہ اس بیچارے کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یعنی جرح جیسے ایک وکیل کرتا ہے تو پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا جو رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ ایک شخص یہاں پر ہمارے اسی موضوع سے متعلق ہے، فرمایا کہ وہ شخص جس نے مزدور سے کام لیا مگر اسے مزدوری نہ دی۔ ایک تو یہ شخص ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس سے جھگڑا کرے گا، لیکن 2 اور اشخاص بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک شخص وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا، یعنی اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے نام کا عہد کیا کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، یا کسی سے کسی طرح کا بھی عہد کیا، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا۔
جرا کروں گا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جس نے آزاد شخص کو بیچ ڈالا، آزاد شخص کو، یعنی وہ اچھا بھلا آزاد تھا، اس کا سودا کر دیا، تو فرمایا کہ میں اس سے بھی خود جھگڑا کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس پر غور کریں گے تو یہ تینوں باتیں یہاں پر موجود ملتی ہیں، یعنی مزدور کے حوالے سے۔ مزدور کے حوالے سے تو یہ بات تو ہمیں واضح طور پر نظر آ گئی کہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے مزدور سے کام لیا مگر اسے مزدوری نہ دی، تو فرمایا قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا۔ یہاں تو بات واضح ہے، لیکن اگر آپ ان باتوں پر بھی غور کریں گے، وہ باتیں بھی اسی سے جا کر مل جاتی ہیں۔ یعنی پہلی بات اللہ کے نام کا عہد، مزدور سے بھی اسی طرح کا ہی عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور مسلمان کا تو وعدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور اس کے لیے سب سے بڑا خوف اور ڈر بھی خدا کا ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات یہاں پر پائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ آزاد شخص کو بیچ ڈالا۔ مزدور ایک آزاد شخص ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے، آپ گویا کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شخص کے جو مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس سے جھگڑا کرے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے، جو ہماری معاشرتی اور سماجی مینٹیلٹی ہے، رویہ ہے، وہ کیا ہے؟ میں اس رویے پہ میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو معاشرتی اور سماجی رویہ ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے، اس میں تضاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملازمین، مزدور، مستری، امپلائیز، ان کی تنخواہ کھا جائیں گے، ان کو وقت پر ہم ان کی مزدوری نہیں دیں گے، ان کی تنخواہ نہیں دیں گے، لیکن ہم صدقہ بھی کریں گے، ہم خیرات بھی کریں گے اور خرچ بھی کریں گے۔ اشاروں پہ کھڑے ہوئے جو پروفیشنل بیگرز ہیں، گداگر ہیں، ہم ان کو بھی دیں گے۔ ہم نے صدقہ اور خیرات کی حد کر رکھی ہوتی ہے، مساجد میں، مدارس میں جا کر، جامعات میں جا کر کالے بکرے بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ کام سارے کریں گے کہ جو مستحب درجے کے ہوتے ہیں، یعنی وہ واجبات میں سے نہیں ہیں، فرائض میں سے نہیں ہیں، وہ کریں گے۔ لیکن جو اپنے گھر کے ملازم ہوں گے، اپنے پاس کام کرنے والے ہوں گے، ان کو ان کی مزدوری اور ان کی تنخواہ وقت پر نہیں دیں گے، ان کو ستائیں گے، ان کو تنگ کریں گے، وہ پریشان ہوں گے۔ اگر ان کے گھر کا بل بھی زیادہ آ جائے گا تو وہ دوسروں سے مانگ تانگ کر اپنے گھر کا بل ادا کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے وظیفے بھی لگا رکھے ہوں گے، اور صدقہ و خیرات بھی صرف وہ صاحب نہیں خود، بلکہ ان کی بیگم صاحبہ بھی، وہ بھی بڑے صدقہ و خیرات کریں گے۔ لیکن اپنے گھر کے جو ملازم ہوں گے، کام کرنے والے، وہ تنگ ہوں گے، ان کی روزی روٹی نہیں چل رہی ہوگی۔ یہ ایک سماجی، ایک منافقت کہہ لیجیے، ایک تضاد کہہ لیجیے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ یعنی ہم صدقہ و خیرات کرنے کو تو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لیکن مزدور کو اس کی مزدوری اور ملازم کو اس کی تنخواہ وقت پر دینا اور عزت سے دینا اور ذرا وسعت کے ساتھ دینا، اس کو ہم نیکی کا کام نہیں سمجھتے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر کوئی بوجھ ہے، حالانکہ جو کام ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، خدا نے اس کے بارے میں تو قیامت کے دن پوچھنا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرنا کہ تم نے کتنا صدقہ اور خیرات کیا، وہ تو ویسے بھی ایک اضافی عمل ہے۔ اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پر دوسروں کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔ یعنی آپ کا ڈرائیور ہے، اگر آپ اس کو 40,000 دے رہے ہیں تو آپ اس کو 45 دے دیں، آپ اس کی کسی نہ کسی بنیاد پر خدمت کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی اور سہولت پیدا کر دیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو ملازمائیں ہیں، آپ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ آسودگی اور آسانی مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ضرور کریں گے کہ ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت صدقہ اور خیرات وہ جاری رہے گا۔ بلکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جو ایک دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خیرات کریں گے،
لیکن جب ان کے ملازمین سے پوچھتے ہیں اور ان کی حالت دیکھتے ہیں وہ بالکل دیگر گوں ان کی حالت ہوتی ہے، یعنی قابل ترس اور قابل رحم ان کی حالت ہوتی ہے، ان کے بچوں کی اور خود ان کے ملازمین کی، لیکن دوسری طرف صدقات اور خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ڈائیکوٹومی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں 3 لوگوں سے جھگڑا کروں گا، اور صدقہ و خیرات تو یہاں پر کسی بھی لائن میں نہیں آ رہے، اس کا تو یہاں پر کوئی درجہ نہیں، یعنی وہ شخص کے جو فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، اس کے مستحبات کی خدا کے ہاں پھر کیا اہمیت ہوگی۔ وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فرائض بہترین طریقے سے ادا کریں، ہاں پھر اس کے بعد وہ مزید آگے کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدقات و خیرات کریں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، پھر وہ ادا کریں۔ تو یہ ایک تضاد ہے ہمارے معاشرے میں، یا شاید یہ خوش فہمی سی ہے کہ شاید ہم بڑے نیک ہیں یا بڑا اچھا ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن عمرے پہ لاکھوں روپیہ، یعنی ایک عمرہ 15 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ آرام سے، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی ضرورتیں جو لوگوں کی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ عوام کی، ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا برائے مہربانی خدا کے لیے ذرا ان باتوں پہ غور کیجئے۔ اسلام آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اپنے نفس کے پیچھے مت بھاگیے، معاشرتی اور سماجی سٹیٹس کو مت دیکھیے، اپنے خدا کو دیکھیے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس کی رہنمائی دی ہے، تو اس خدا سے تو پوچھیے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے، وہ پسند کیا کرتا ہے۔ اس طرف آپ توجہ نہیں کرتے، اپنی ہی آپ نے ایک ترتیب بنا رکھی اور اسی کے مطابق آپ چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں شریک ہوئے، پتھر اٹھائے، مٹی ڈھوئی اور صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، فرمایا کہ اے اللہ آخرت کی جو زندگی ہے بس وہی زندگی ہے، سب سے اچھی زندگی۔ دنیا کی زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی، محنت مزدوری تکلیف تنگی ہر طریقے سے، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب آپ دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، 10 سال کا عرصہ وہ کہتے ہیں میں ساتھ رہا، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے ایک لحاظ سے سب آرڈینیٹ ہیں، ماتحت ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، آپ نے کبھی سخت بات نہیں کی، کبھی سخت بات نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی ہمیشہ عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ آپ نے مجھ سے گفتگو فرمائی۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے کیسے ہے، رسول اللہ کی سیرت کا عکس اور جھلک ہے صحابہ کی زندگی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، جب خلیفہ وقت بنے تو مزدوری کے لیے نکلے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ امیر المومنین آپ اگر کام کریں گے تو یہ جو حکومت کا انتظام ہے اور انصرام اور معاملات یہ کیسے چلیں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی سادگی دیکھیے، فرماتے ہیں عمر پھر میرا گھر کیسے چلے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ ایک مدینے کے مزدور کے برابر آپ معاوضہ لے لیجئے، جو روزینہ بنتا ہے وہ آپ روزانہ لے لیجئے گا۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوروں کی طرح خود کام کرتے اور بیت المال سے تنخواہ لینے سے آپ گریز کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ تاجر تھے، کاروبار کرتے، اور پھر اپنی تجارت سے امت کا پھر خیال بھی رکھتے تھے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر بلایا، سیدنا عثمان غنی نے اپنی دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ۔ تو جو تاجر صحابہ تھے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی قدغن لگایا، وہ تجارت کرتے، مزدوری کرتے، محنت کرتے،
اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو ہمارے ہاں ایک تقویٰ کا معیار بنا ہوا ہے نا، تو یہ تقویٰ کا معیار اسلام میں نہیں ہے۔ آپ تاجر ہیں، دیانتدار تاجر بنی، یہی تقویٰ ہے۔ آپ استاذ ہیں، اپنے وقت سے انصاف کیجئے، طلباء سے انصاف کیجئے، یہی تقویٰ ہے۔ آپ کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہیں، دنیاوی ذمہ داری پر، آپ اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے ادا کریں، آسان طریقے سے ادا کریں، تو در حقیقت اسی کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص اعمال عبادات کے وہ آپ جب سر انجام دیں گے پھر ہی آپ متقی کہلائیں گے، نہیں۔ اللہ کی نظر میں تقویٰ یہی ہے کہ آپ مخلصوں، اخلاص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ یہ در حقیقت تقویٰ ہے، اور جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ایک وقفے کے بعد ابھی گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری۔ وقفے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والا، ہاتھ سے کمانے والا، مزدور ہو، وہ مستری ہو، وہ ملازم ہو، وہ کسی بھی فن میں، شعبہ میں مہارت رکھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، اس کا بڑا احترام کیا، اور لوگوں سے بھی اس بات کی تلقین فرمائی۔ میں دو باتیں بس یہاں پہ بیان کرنے کے بعد پھر مترفین کی طرف آؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی نے یہ بتایا آپ کے پوچھنے پر کہ میں کام کرتا ہوں، ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، حلال کماتا ہوں، تو رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھوں کو چوما۔ آپ دیکھیے کہ وہ صحابی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے ہاتھوں کا بوسہ رسول اللہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ کے اپنے دست مبارک کا بوسہ لینے کے لیے صحابہ بے چین رہتے تھے۔ اسی طرح جب ایک شخص آپ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے تو آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ فلاں فلاں سامان میرے گھر میں۔ فرمایا اس کو لاؤ اور بیچو۔ وہ بیچا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا ایک کلہاڑا لے لو، رسی لے لو۔ کلہاڑا اور رسی لے کر دیا گیا۔ وہ جنگلوں میں گیا اور جا کر اس نے لکڑی کاٹی، پھر اس نے بیچی، اور جب آیا تو وہ خوشحال تھا۔ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ اب میرے پاس کافی کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا، آپ نے جو راستہ مجھے دکھایا میں نے اسی راستے کو اختیار کیے رکھا۔ تو یاد رکھیے کہ محنت مزدوری کو اور کوشش کو اپنا شعار بنائیے، اپنی عادت بنائیے۔ ہمارے زوال کی، پستی کی بحثیت کو وجہ یہی ہے کہ آپ بے روزگاری دیکھیں گے، لیکن جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے کہ کسی خاص شعبے میں کوئی ماہر انسان آپ کو مل جائے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کمپیوٹر کی لائن ہے، وہ میڈیا کی لائن ہے، وہ تعلیم کی لائن ہے، کوئی بھی پروفیشن اگر آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص بے روزگاری کا رونا روتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ماہر نہیں ملے گا۔ اگر مل جائے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ محنت اور کوشش سے بھاگے گا۔ اس کا خیال یہ ہوگا کہ میرے پاس یہ مہارت ہے تو لہٰذا پیسہ خود چل کر میرے پاس آ جائے۔ ہم محنت سے جی چرانے والی قوم ہیں، تو ہمارے زوال کی، پستی کی اور دنیا سے پیچھے رہ جانے کی وجہ بھی در حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم میں مہارت نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم محنت اور مزدوری سے جی چراتے ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیال میں بہت بڑے انسان ہیں اور ہم کاموں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو یہ کام، اس سے ہماری عزت میں فرق آئے گا۔ ناظرین کرام، کسی کام سے عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ عزت بڑھتی ہے انسان کی کہ اگر آپ کوئی کام بھی آپ کو مل جائے وہ آپ کریں، اور اس میں سکون حاصل ہوگا آپ کو کہ آپ نے اپنی محنت سے یہ کمایا ہے، اور جو پیسے آپ کو ملے ہیں یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حرام رزق پر کبھی بھی انسان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اب آئیے، قرآن مجید میں جو مترفین کا طبقہ ہے، اس طبقے کا ذکر کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پیسہ ہے یا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ، لیکن مترفین والی اپروچ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہے۔ یعنی مترفین کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو مال آسائش جس کے پاس ہوئے، پھر اس کے بنیاد پر
تکبر، غرور، خود پسندی اور اخلاقی طور پر بگاڑ، یہ در حقیقت قرآن پاک نے مترفین کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ یعنی ایک پہلو ہمارے سامنے اس کا یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص یا وہ طبقہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وسائل ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زیادہ نگرانی کرے، دوسروں کے حقوق کا خیال کرے، اس لیے کہ جب آپ کو نوازا گیا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے انجوائے کریں، بلکہ وہ اس لیے آپ کو دیا گیا کہ آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ پر زیادہ بوجھ اور زیادہ ذمہ داری آن پڑتی ہے اگر آپ کے پاس مال، دولت، عہدہ اور وسائل آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مترفین، یعنی جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، کو حکم دیتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، بس ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مطلب اور معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال اور دولت سے نوازتا ہے ایک شخص کو یا ایک طبقے کو۔ اب اس طبقے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال اور دولت سے خود بھی استفادہ کرے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اسی مال اور دولت سے پھر اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے اور معاشرے میں فساد فی الارض کا باعث بن جاتا ہے، فحاشی بدکاری پھیلانے کا باعث بن جاتا ہے، خدا کے احکام سے سرکشی کرنے اور کروانے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم ایسی قوم کو اور ایسے معاشرے کو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑی توجہ کی یہ بات ہے کہ جن کے پاس کوئی عہدہ، وسائل، مال، دولت جن کے پاس ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، تو ان پر پھر بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی لوگ ان کو دیکھ کر بولتے ہیں، کہ لوگ ان کو دیکھ کر کپڑے پہنتے ہیں، لوگ ان جیسی زندگی اپنی آسائش والی بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایک لحاظ سے لوگوں کے لیڈر ہوتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دولت اور پیسے کو معاشرے کے افراد کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مثبت انداز میں خرچ کریں۔ اب دیکھیے سورۃ السبا میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهَا كَافِرُونَ۔ ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے جو عیش پسند لوگ تھے، مترفین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ یعنی جو اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، قرآن، کتاب، تورات، انجیل، زبور، جو کتاب، جو بھی صحیفہ بھیجا، وہ اس کے منکر کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکے تھے، وہ اپنے مال اور اپنی دولت میں اتنے مست ہو چکے تھے کہ ان کو جو اللہ کا رسول اگر کہتا تھا کہ بھئی ایمانداری کی زندگی گزارو، شرافت کی زندگی گزارو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارو، تو وہ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من کبر، کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر جس کے دل میں تکبر اور کبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جب مترفین کے طبقے میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی مانند چھوٹے بنا دی جائیں گے، ان پر ذلت ہر طرف سے چھائی ہوگی، کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لہٰذا قیامت کے دن وہ بالکل چیونٹیوں کی طرح، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسے زمین پر چیونٹی چل رہی ہو تو آپ کو، مجھے گزرتے ہوئے کبھی نہیں پتہ چلتا، کئی دفعہ چیونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مسلی جاتی ہے، کچلی جاتی ہے۔ تو یہ حیثیت ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ معاشرے جہاں پر یہ طبقے مالدار، دولت مند، آسائش والے، وسائل والے، یہ جب منصف ہوتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، تو پھر اس معاشرے میں تباہی نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو
جن کے پیچھے متوسط طبقہ بھی ہوتا ہے، جن کے پیچھے غرباء کا طبقہ بھی ہوتا ہے، یہ حکومت میں ہوتے ہیں، ریاست میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، یہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل اور پیسے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مالدار اور دولت مند اور وسائل والے، اور پھر وہ اپنی دولت اور اپنے پیسے اور اپنے وسائل کو، اپنے سورسز کو خدا کی مخلوق کے لیے خرچ کرتے ہیں، گویا کہ وہ دنیا میں جنت کما رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، صرف اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا طبقہ، بس اسی کے لیے ہی سب کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، تو خدا کے ہاں ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی، خدا کے ہاں سخت سوال ہوگا۔ ناظرین کرام، آخری وقفے میں ہم کتاب پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم ایک خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت ایک کتاب ہے، اور سب سے پہلے تو آپ اس کتاب کی زیارت کر لیجئے، تو پھر اس کے بعد میں اس پر بات کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے امام ذہبی کی۔ یہ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے الموقظہ، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ امام ذہبی کی کتاب الموقظہ کا اردو ترجمہ اصول حدیث کے نام سے، یہ ہمارے ادارے نے ہی اس کو شائع کیا ہے، اور ایک نوجوان اسکالر ہیں، استاذ ہیں، مترجم ہیں، محمد اسد اللہ خالد۔ عربی میں ماشاءاللہ ان کو بڑی مہارت ہے۔ تو ہمارے ادارے میں صرف یہ ایک کتاب نہیں بلکہ 2-3 اور کتابیں بھی ہیں جو انہوں نے ترجمہ کی ہیں۔ یہ کتاب اصول حدیث پر ہے، اور اس کا جو خاص طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے یہ میں نے لکھا ہے، اور یہ مقدمہ تقریباً کوئی 20 صفحات پر، 20-25 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ یہ مقدمہ، اس میں میں نے حدیث اور سنت پر بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ میں نے گفتگو کی، اور یہ بتایا ہے کہ 1400-1500 سال میں امت میں حدیث اور سنت، ان دونوں کو کس طرح سمجھا گیا اور کس طریقے سے اس کو اختیار کیا گیا۔ یعنی حدیث راوی کا بیان ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ کی طرف جو منسوب بات کی جا رہی ہے وہ ہم راوی کی بنیاد پر تسلیم کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے راوی کو ہم پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یعنی جسے روایت اور درایت جس کو کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے اس کی کیا معاشرے میں ریپیوٹ کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، اس کا ذاتی کردار کیسا تھا، اس کی ذاتی صلاحیتیں کیسی تھیں، کیا تھیں، پھر اس کی روشنی میں حدیث کی جو اتھینٹسٹی ہے پھر اس کو طے کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی راوی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو لیکن جو سنت کا معاملہ ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ یعنی سنت گویا کہ دین ہے، جیسے قرآن اللہ کا دین ہے، اسی طرح سنت بھی اللہ کا دین، یعنی یہ دونوں دین۔ سنت کیا ہے؟ وہ جو امت میں ایک رائج ایک عمل ہے، جسے آپ ایک اجماع امت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز ہے، تو یہ کسی راوی کی روایت کا یہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی راوی ہمیں بتائے کہ نمازیں 5 ہیں۔ پوری امت نے نمازیں پہلے دن سے پڑھی ہیں، رسول اللہ نے اس کو امت میں رائج کیا۔ اسی طرح اذان ہوتی ہے، ہمیں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر فرائض ہیں، احکام ہیں، تو وہ سنت کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، 1 مہینے کے روزے، اور اسی طریقے سے باقی جو مسائل ہیں حج کے حوالے سے، جیسے زکوٰۃ ہے، اب یہ وہ سب کچھ ہے کہ جو امت میں رائج ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے احکام ہیں۔ تو یہ حدیث اور سنت میں بنیادی طور پر یہ فرق کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرا مقدمہ اسی موضوع پر ہے اور اسی نقطے پر ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ اور آغاز جو میں نے اس کا کیا ہے، میں آپ کی دلچسپی کے لیے صرف 2-3 لائنیں 4 لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک نوجوان نے حدیث سے متعلق سوال کیا تھا کہ اگر حدیث بھی دین ہے
تو وہ قرآن کی طرح ایک نسخے کی صورت اور محفوظ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جیسے قرآن ایک نسخہ ہے، ایک کتاب ہے، تو اسی طرح حدیث اگر دین ہے تو پھر یہ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں حدیث کی کتب بھی مختلف ہیں اور ان میں روایت کردہ احادیث پہ بھی شدید اختلافات ہیں۔ یعنی امام بخاری کو اصح الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک صحیح کتاب، صحیح بخاری کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، جرح کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے، اور یہی دو کتابیں ہیں۔ باقی اسی طرح درجے میں دیکھا جائے تو محدثین نے اس کے جو درجے قائم کیے ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر بہت سی جو کتب احادیث ہیں ان کے درجات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ اختلافات راویوں کے متعلق بھی ہیں اور متن میں بھی ہیں۔ یہ اختلاف ثقاہت، ذوف اور وضع کا بھی ہے۔ ہر فرقہ اور گروہ اپنی بات اور موقف کے ثبوت میں حدیث پیش کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی ہے، تو لہٰذا یہاں سے میں نے اس گفتگو کو میں نے شروع کیا ہے۔ تو یہ کتاب بہت دلچسپ ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، اور اس میں امام ذہبی کا اپنا نقطہ نظر بھی بیان ہو جاتا ہے، اور حدیث کی جو قسمیں ہیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو جاتے جاتے ایک حکمت کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یعنی ایک آنت میں کھانا، اس سے مراد اعتدال کے ساتھ، اور 7 آنتوں سے مراد ہے کہ حرص اور لالچ۔ مومن ہمیشہ ٹھہر کر اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو یہ اسی کو اختیار کیجئے۔ اگر کھانے میں آپ کے اعتدال آ جائے نا، باقی زندگی کے دیگر اشیاء کے لینے میں، خریدنے میں، استعمال میں بھی خود بخود اعتدال آتا چلا جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔